السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم
سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورۃ الحج میں فرماتا ہے کہ الم ترى، اے قرآن پڑھنے اور سننے والے، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ اللہ پاک کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تمام کی تمام مخلوقات اللہ پاک کو سجدہ کرتی ہیں. یہ جانور اور پرندے جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ ہر روز اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو تمہیں دکھائی دیتی ہیں یا تمہیں نظر نہیں آتی، یہ تمام مخلوقات اللہ پاک کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی عبادت کو ہے انسانوں تم نہیں جانتے، اللہ پاک جانتا ہے جس اللہ کی وہ عبادت کرتے ہیں. ادھر بھی اللہ رب العزت نے یہی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ سب سجدہ کرتے ہیں، خاص طور پہ والشمس والقمر. اللہ پاک فرماتا ہے سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے، والقمر، اور چاند بھی اللہ پاک کو سجدہ کرتا ہے، والنجوم، اور آسمان پہ جتنے ستارے ہیں تمام کے تمام ستارے بھی اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں، والجبال، اور پہاڑ بھی اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں، والشجر، اور زمین پہ جتنے درخت ہیں یہ تمام درخت بھی ہر روز اللہ پاک کو سجدہ کرتے ہیں، والدواب، اور جتنے بھی جانور ہیں تمام کے تمام چوپائے وہ اللہ پاک کو ہر روز سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے لوگ بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے لوگ وہ ہیں جن پہ اللہ پاک کے عذاب والا فیصلہ حق ثابت ہو گئے، اللہ کے عذاب کے وہ مستحق ہو گئے کیونکہ وہ اللہ پاک کو سجدہ نہیں کرتے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، یاد رکھو جس کو اللہ پاک ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دے اس کو پھر اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی عزت نہیں دے سکتی. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اس آیہ مبارکہ سے جو سادہ ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ تمام کے تمام مخلوقات
اللہ پاک کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، سجدہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو بھی یہی کہا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وہ آدم کے بیٹے تو بھی سجدہ کر اور سجدہ کر کے میرے قریب آ جائے۔ اللہ پاک کا قرب نمازوں سے ملتا ہے، کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے سے بندے کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ایک غلام آیا، عرض کرتا ہے اے اللہ کے حبیب کوئی ایسا عمل بتاؤ یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت میں لے جائے، اللہ کی محبت کے مجھے قریب کر دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ علیک بکثرۃ السجود، پھر سجدے کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے ویسے ہی بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ ساری مخلوقات کو سجدہ کر رہے ہیں، جانور پرندے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا اے ابو ذر جانتے ہو یہ سورج کہاں جا رہا ہے؟ میں نے عرض کی میں نہیں جانتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، صبح تک اللہ کے آگے سجدے میں گرا رہے گا۔ وَلَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ کہتا ہے وہ سجدہ تم نہیں جانتے، وہ سجدہ کیسے کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح تک سجدے میں گرا رہے گا اور اللہ پاک سے اجازت مانگتا رہے گا اے اللہ مجھے طلوع ہونے کی اجازت دے۔ پھر اللہ پاک اگلے دن صبح اس کو طلوع ہونے کی اجازت دیتا ہے تو پھر یہ دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، چاند بھی سجدے کر رہے ہیں، ستارے بھی سجدوں میں لگے ہوئے ہیں، جانور بھی سجدہ کر رہے ہیں، درخت بھی سجدے کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کو انتظار ہے میرے اور آپ کے سجدے کا۔ اللہ ہمارے انتظار میں کہ میرا بندہ کب مجھے سجدہ کرے گا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو پیغام بھیجا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے تفرغ لی عبادتی، اے آدم کے بیٹے تو بڑا مصروف ہے، تیری مصروفیات بہت زیادہ ہے، بے شمار مصروفیات ہے، تفرغ ذرا اپنی مصروفیات میں سے کوشش کر کے میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ یا ابن آدم، اللہ پاک کے بلانے کا اسلوب تو دیکھیے، یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے تفرغ لی عبادتی، کوشش کر کے محنت کر کے اپنے اوقات میں سے اپنے کاموں میں سے وقت نکال میری عبادت کے لیے، اپنے کاروبار سے وقت نکال لے میری عبادت کے لیے، مجھے سجدہ کرنے کے لیے۔ اے آدم کے بیٹے اگر تو وقت نکال لے گا تو اللہ کہتا ہے املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا، پھر تو مالدار ہو جائے گا، پھر تو غنی ہو جائے گا، پھر تیرے دل میں جو دولت کی بھوک ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہزار آئے، لاکھ آئے، کروڑ آئے، اور آنا چاہیے، یہ بھوک تیری ختم ہو سکتی ہے اگر تو کوشش کر کے میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا۔ اللہ کہتا ہے املا صدرک غنا، میں تیرے دل کو مالدار کر دوں گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری ساری ضرورتیں پوری کر دوں گا۔ اللہ رب العزت کا کیسا پیارا وعدہ ہے کہ تم میرے سجدے کے لیے وقت نکال، پھر دیکھنا میں تیری ساری ضرورتیں ایسی پورا کر دوں گا، تجھے غنی کر دوں گا، تجھے دنیا دار کسی کی حاجت نہیں رہے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے إِن لَمْ تَفْعَلْ، اے آدم کے بیٹے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھ املا یدیک شغلا، پھر میں تیرے دونوں ہاتھوں کو مصروف کر دوں گا، پھر تو مشین بن جائے گا، پھر تو چلے گا، دن کو بھی ڈیوٹی، رات کو بھی ڈیوٹی، اور
اوور ٹائم بھی لگاتا رہے گا، پھر تجھے صحیح طریقے سے کھانا کھانے کے لیے بھی وقت نہیں ملے گا۔ اللہ کہتا ہے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، پہلی سزا یہ دوں گا، املا یدئی کا شغلہ، تیرے دونوں ہاتھوں کو میں مصروف کر دوں گا، ولم اسد فقرک، اور تیری ضرورتیں میں پھر بھی پوری نہیں کروں گا۔ گھر کے سارے افراد کمانے والے ہوں گے، تیرا قرض نہیں اترے گا، تیرے سر سے بوجھ نہیں اترے گا۔ سارے افراد کے کمانے سے گزارا نہیں ہوتا، گزارا ہوتا ہے گھر کے سارے افراد کی عبادت کرنے سے، سجدہ کرنے سے ضرورتیں پوری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک درختوں کے سجدے کو دیکھ رہے، جانوروں کے سجدوں کو دیکھ رہے، ستاروں کے سجدوں کو دیکھ رہے، سورج کے سجدے کو دیکھ رہے، فرشتوں کے سجدوں کو دیکھ رہے، لیکن اللہ پاک کو انتظار ہے ہمارے سجدوں کا۔ اللہ ہمیں آواز دے کے کہہ رہے ہیں، اے آدم کے بیٹے تو کوشش کر کے وقت نکال، اپنی گیم سے وقت نکال، اپنے کاروبار سے وقت نکال، اپنی دکانداری سے وقت نکال کے میری عبادت کے لیے آ جا۔ یہی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ تلقین نماز کی ہے۔ جو مرضی نقصان ہوتا ہے ہو جائے، لیکن نماز نہ ضائع ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف میں، من سرہ ان یلقى اللہ مسلما، جو آدمی پسند کرتا ہے کہ جو مجھے جب موت آئے اللہ سے ملوں تو میں مسلمان ہوں، اسلام کی حالت میں مجھے موت آئے، تو فرماتے ہیں وہ نمازوں کی پابندی وہاں کرے جہاں اذان ہوتی ہے، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ کہتے ہیں وما يتخلف عن الصلاة الا منافق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازوں سے پیچھے وہ رہا کرتے تھے جن کے دلوں میں نفاق کے جراثیم ہوا کرتے تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے مسلمان اگر بیمار بھی ہوتے، مسلم شریف میں میں نے آج ہی پڑھا ہے، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا اور دو آدمیوں کے سہارے وہ مسجد میں آ سکتا تو وہ فرضی نماز کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ دو آدمیوں کے سہارے بھی بیمار لوگ مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ایک غلام آیا، کون؟ آنکھوں سے نبی نے عرض کرتا اللہ کے حبیب لیس لی قائد، مسلم شریف سپریم کورٹ کی روایت ہے، عرض کرتا ہے آقا مجھے فجر کی نماز کے لیے لانے والا کوئی نہیں ہوتا، میری آنکھوں کی کیفیت آپ کے سامنے مجھے دکھائی نہیں دیتا، اور صبح کے وقت مجھے میرے گھر سے کوئی لانے والا بھی نہیں ہوتا، اے اللہ کے حبیب مجھے اجازت دے دیجئے میں اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذر ٹھیک ہے، لانے والا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے جاؤ تم گھر نماز پڑھ لیا کرو۔ جبریل امین تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اس سے پوچھو کیا اس کو اذان سنائی دیتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم کو واپس بلا لیا، عبداللہ ادھر آؤ، حل تسمع النداء، کیا تجھے اذان کی آواز آتی ہے؟ یہ کون سا زیادی ہے، کون سا غلام ہے جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، جن کو نظر نہیں آتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کیا آپ کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ عرض کرتے ہیں جی ہاں، جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، کہا اللہ کے بھی بلال کے اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ کہا فاجب، اے عبداللہ بن ام مکتوم اگر تجھے اذان کی آواز آتی ہے تو میرا اللہ تجھے پھر گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، مسلم شریف میں ہے تم مسجد میں آ کے نماز ادا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ، عظیم غلام، عظیم لوگ، کہتے ہیں اللہ کے حبیب اگر آپ مجھے فجر کی نماز کی بھی اجازت نہیں دیتے تو فجر کی نماز کی اذان کی ڈیوٹی مجھے دے دو۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ساری زندگی اس کے بعد فجر کی اذان کہا کرتے تھے،
کی اذان کے مؤذن بن گئے تھے۔ یہ کون سے صحابہ اکرام ہیں جن کی شان کے لیے اللہ پاک نے پوری سورہ عبس نازل کر دی تھی؟ اتنی شان والے صحابی ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، ان کو کہا ہے مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھو۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، نماز کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ غشیت آ رہی ہے، آپ نماز کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، اٹھتے ہیں، آپ پہ غشی پڑ جاتی، پھر آپ ہوش میں آئے، آپ سوال یہی کر رہے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھنا چاہتے ہیں، پھر غشی پڑ گئی، پھر آپ پوچھتے ہیں ہوش کے بعد کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ کہا آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ بلال کو کہو آج ابو بکر کو کہہ دے کہ وہ نماز پڑھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ آپ نے کوشش کی ہے اتنی سخت بیماری میں کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں۔ عائشہ فرماتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم پہ کچھ فاقہ محسوس کیا، ہوش میں آئے، علی پاک سیدنا عباس رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کو طلب کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہاتھ سیدنا عباس کے کندھے پہ ہے، ایک ہاتھ جناب علی پاک کے کندھے پہ ہے، دونوں کے سہارے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی رجلاه یخطانی کہ میرے محبوب پیغمبر کے دونوں پاؤں زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں۔ آپ کی نکاحت کمزوری اتنی ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر رہے۔ اس کیفیت میں میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، نماز کا مقام بڑا ہی اہم ہے۔ ہر مسلک کے اندر نماز کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے تو پورا مہینہ جھگڑوں میں گزار دیا ہے نا، لیکن اپنے آپ کو ہم برسوں سے نمازی نہ بنا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں تک فرمایا ہے بین العبد والکفر، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ آپ فرماتے ترک الصلاۃ، نماز کا فرق ہے۔ میں نے نا شاید کوئی سمجھے بڑا سخت مولوی ہے، بڑے بڑے نرم علماء کے دروس سنے ہیں میں نے نماز کے معاملے میں، لیکن نماز کے معاملے میں کسی نے نرمی نہیں رکھی۔ یہ 3-4 دن پہلے عبد المنان راسک صاحب فیصل آباد کے شیخ ہیں، ان کا میں کلپ سن رہا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ نماز ہے تو بندہ مسلمان، نماز نہیں تو بندے کا اسلام ختم ہو گیا۔ قاری سہیل میر محمدی حفظہ اللہ تعالی، ان کا کلپ میں نے سنا، وہ کہتے ہیں جو برسوں سے پکا بے نمازی ہے، یہ آدمی تو اتنا گھٹیا ہے کہ لا یغسل، اس کو موت آ جائے اسی کیفیت میں تو اس کو غسل نہ دیا جائے، ولا یکفن، نہ اس کو کفن پہنایا جائے، ولا یدفن فی مقابر المسلمین ولا یصلی علیہ، اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ جس نے اپنی نماز نہیں پڑھی اس کی نماز کیا پڑھے؟ کہا اس کا جنازہ بھی چھوڑ دو اور اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کیا جائے۔ اور کون سے شیخ، نرم سے نرم آپ شیخ کا کلپ انٹرنیٹ پہ ریسرچ کر کے دیکھ لیں۔ یہ جو ہمارے طارق جمیل صاحب ہیں، ان کا میں نے کلپ سنا، وہ کہتے ہیں کتنے بڑے ظلم کی بات ہے کہ میرا معاشرہ زنا کو گناہ سمجھتا ہے، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرا معاشرہ ڈکیتی کو گناہ سمجھتا ہے، ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دینا یہ ڈکیتی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرا معاشرہ قتل کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے، لیکن ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دینا اللہ کے ہاں قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ نماز کے معاملے کے اندر کسی عالم اور کسی مفتی نے کوئی رعایت نہیں دی۔ ہماری لائبریری کے اندر سعودیہ کے فتاووں پہ ایک کتاب ہے اتنی بڑی،
ہمارے پاس موجود ہے. میں نے سعودیہ کے مفتیان کے فتاوے اس میں تلاش کیے کہ نماز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کسی ایک نے بھی بے نماز کو مسلمان نہیں لکھا، بلکہ ایک مفتی صاحب تو کہتے ہیں لا یجوز لہ الاستغفار. ابن باز علیہ رحمہ کہتے ہیں اگر بے نماز زندہ رہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو، اللہ اس کو ہدایت دے دے. اور اگر یہ مر جائے کہتے ہیں لا یجوز لہ الاستغفار، اللہ پاک سے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا جائز نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، میں اور آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ نماز کا معاملہ بڑا ہی عام ہے. مراکی وال کے ہمارے شیخ ہیں عامر صدیق صاحب، وہ 12-13 سال سعودیہ کے اندر رہ کے آئے. کہتے ہیں جب میں نے نئی عربی سیکھی، مجھے عربی پڑھنے کا بڑا شوق تھا، تو میں ایک مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے لگا تو دروازے کے پاس ایک فلیکس لگی ہوئی ہے. نوٹس بورڈ پہ فلیکس میں نے پڑھی، میں حیران رہ گیا. اس طرح کی بات تو میں نے پاکستان میں کبھی سنی نہیں تھی. کہتے ہیں ادھر کے مفتی صاحب کے پاس ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ میرا شوہر نہ گھر میں نماز پڑھتا ہے نہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، اذان سنتا ہے لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، اور گھر میں بھی نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے. ایسے شوہر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو ان مفتی صاحب نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں اذا زوجکی لم یصلی فی البیت ولا فی المسجد فہو کافر. جب آپ کا شوہر نہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے نہ گھر میں نماز پڑھتا ہے، مانا یہ وہ بے نماز ہے، تو فرماتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے بھی یہی فتویٰ ہوا کرتے تھے. آج تک پھر عرب کے اندر وہی فتویٰ چل رہا ہے. یہی وجہ ہے عربیوں کے اندر آپ کو بڑے بڑے گناہ نظر آ جائیں گے، لیکن وہ نماز چھوڑنے والے نہیں ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے. پرلے درجے کے بے دین کیوں نہ ہو، پھر بھی نمازوں میں سستی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے مفتیان ڈھیل نہیں دیتے. آج کے پاکستان کے مفتی کیسے یہ فتویٰ دیں گے؟ ہماری تو بد نصیبی کا عالم یہ ہے کہ 70% سے زیادہ مسجدیں ایسی ہیں جن کی انتظامیہ بے نماز ہے. مولویوں کو تنخواہیں دینے والے بے نماز، مسجدوں کا بل بھرنے والے بے نماز ہیں. بھلا اس طرح کے پاکستان کے اندر مفتی کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں؟ حالانکہ سچ بات یہ ہے کہ بے نماز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے میرے محترم بھائیوں، واپس آؤ. چلو اور کچھ سی بات پہ نہ ہو تو کم از کم یہ اسلام کی علامت تو ہمارے پاس ہونی چاہیے. قیامت کے دن میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ہمیں پہچان تو لیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ایک دن عجیب سوال کیا، کہا اللہ کے حبیب کیف تعرف من لم تر من امتک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول، جو آپ کے امتی جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، جو ہمارے جانے کے بعد آئیں گے، ان کو آپ قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ کیف تعرف، ان کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا، تو آپ ان کو کیسے پہچان لیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غر محجلون من آثار الوضوء، میں تو اپنے امتیوں کو ایسے پہچان لوں گا جیسے سیاہ گھوڑے ہوں اور ان میں ایک گھوڑا سفید ہو. سفید گھوڑا کتنی آسانی سے پہچانا جاتا ہے؟ کہا وہ تو بڑی آسانی سے پہچانا جائے گا. کہا تمام کی تمام امتوں کے لوگوں کے پورے جسم جو ہیں وہ چمکدار نہیں ہوں گے، لیکن جو میرے امتی ہوں گے ان کے وضو والے اعضاء قیامت کے دن ایسے چمکتے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے. میں تو اپنے غلاموں کو دور سے پہچان لوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، جن کے ہاتھ چمک رہے ہیں، جن کا چہرہ چمک رہا ہے، جن کے پاؤں چمک رہے ہیں. اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم نے وضو کیا ہی نہیں، نماز پڑھی نہیں، تو قیامت کے دن ہم کیسے پہچانے جائیں گے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ہیں؟ اس لیے نماز انتہائی ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو میں نے دیکھا ہے، قبر میں اس کو لٹایا گیا اور اس کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کو اس قبر والے پہ ترس نہیں آتا،
وہ اس کے سر پہ زوردار پتھر مارتا ہے، یسلب رؤوسہ، اس کا سر کا کیما ہو جاتا ہے، پھر وہ فرشتہ سر پتھر کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر صحیح سلامت کر دیتا ہے، وہ چیختا اور چلاتا ہے، اس کی چیخ کی آواز کو قریب کے جانور اور پرندے سنتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اس آواز کو انسانوں اور جنوں سے چھپا لیا ہے، انسان اور جن اس کی آواز کو نہیں سن سکتے۔ لولا ان تدافنون دعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی دفعہ میرے دل میں خیال آیا ہے کہ اللہ سے دعا کروں، اے میرے اللہ میرے غلاموں کو، میرے امتیوں کو یہ قبر کے عذاب والی چیخ و پکار سنا دے، ان کو یقین ہو جائے اور یہ پکے نمازی بن جائے۔ آقا فرماتے ہیں پھر میں نے یہ دعا نہیں کی۔ کیوں نہیں دعا کی؟ آقا فرماتے ہیں میں ڈر گیا اگر کہیں میرے امتیوں نے اس قبر والے کی درد بھری آواز کو سن لیا تو انہوں نے اپنی میتوں کو قبرستان میں دفنانا چھوڑ دینا ہے، یہ جلا دیں گے، دریاؤں میں بہا دیں گے۔ اس لیے وہ قبر کا معاملہ اتنا سخت ہے، قبر کے عذاب میں پھنس گیا ہے کون؟ میں نے پوچھا اس کو اتنا سخت ترین عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، کہ وہ امتی ہیں جن کے سر نماز کے ٹائم بھاری ہو جایا کرتے تھے، جن کے لیے نماز پڑھنا بہت مشکل تھا، دنیا کا مشکل سے مشکل ترین کام ان کے لیے آسان ہوا کرتا تھا، لیکن جب نماز کا نام ان کو لیا جاتا ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے، بھاری ہو جاتے تھے۔ آج ان کے سروں کو ہلکا کیا جا رہا ہے، کب تک؟ جب تک قیامت نہیں قائم ہو جاتی ہے۔ کس فیکٹری کی خاطر نمازیں چھوڑ رہے ہو؟ کس اولاد کی خاطر نمازیں چھوڑ رہے ہو؟ کن دوستوں کی خاطر نمازیں چھوڑ رہے ہو؟ ارے یہ تو ایسا معاملہ ہے جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے وہ مٹی زیادہ ڈالتے ہیں، کہیں یہ باہر نہ آ جائے۔ جن کی خاطر نمازیں چھوڑتا تھا وہ مٹی زیادہ ڈالا کرتے ہیں۔ دنیا داروں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے ساتھ یہ تلقین کیوں کی ہے؟ اتنا لمبا عذاب، قیامت تک اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ کیا اتنی لمبی سزا سے اس کا گناہ معاف ہو گیا ہے؟ نہیں، گناہ نہیں معاف ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ایسے ہی نہیں کرتی تھی، وقتاً ہر آدمی مرتے ہوئے کو خاص ہی وصیت کر کے جاتا ہے، کو خاص پیغام دے کر جاتا ہے۔ اتنی لمبی سزا کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ کلمہ پڑھنے والا اللہ کی عدالت میں پہنچے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلا حساب نماز کا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کہے گا اس کی نماز چیک کرو، یہ مسجد کو فنڈ بڑھا دیتا تھا، مدرسے کو فنڈ بڑھا دیتا تھا، اس نے رفاع عامہ کے کام بڑے کیے تھے، غریبوں کو راشن بہت لے لے کر دیا کرتا تھا، نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کا سب سے پہلا حساب نماز کا شروع ہو جائے گا۔ ان صلحت صلح سائر عملہ، اگر نماز میں پاس ہو گیا، نمازیں پوری ہو گئی تو اللہ رب العزت کہے گا جو میری بندگی میری عبادتوں کا خیال رکھتا رہا ہے یہ باقی بھی خیال رکھتا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ بَإِنْ فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر نماز میں فیل ہو گیا، نمازیں پوری نہیں، نمازیں ناقص ہیں، اللہ رب العزت اس کی کسی نیکی کو دیکھے گا بھی نہیں، کسی نیکی کی طرف اللہ توجہ نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا نہیں، اس نے لوگوں کی خدمت کی، غریبوں کی خدمت کی، راستوں کو صاف کیا، اس نے مریضوں کا مفت علاج تو کیا، یہ سب کچھ اس نے نیکی کے کام کیے ہیں لیکن لوگوں کے لیے کیے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے، مجھے سبھی کہا جائے، مجھے کہا جائے بڑا اچھا انسان ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، وہ اس کو کہہ دیا گیا اے فرشتوں اگر یہ نیکی میرے لیے کرتا
تو اس سے زیادہ نماز کا حکم تو اس کو میں نے دیا تھا، یہ میری مانتا تو پھر نمازوں کو ضائع نہ کرتا۔ اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کریں گے۔ کیا فیصلہ ہو رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیوں کو برباد کر کے اللہ اعلان کرے گا اس کو جہنم میں پھینک دو، اس گڑھے میں پھینکو، ما قارون و فرعون، جہنم کے جس گڑھے میں فرعون چل رہا ہے ادھر بے نماز کو پھینکا جائے گا، فرعون کے ساتھ اس بے نماز کو پھینکا جائے گا، قارون کے ساتھ یہ بے نماز جہنم کے اندر جلے گا، ادھر چیخے گا، چلائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون، اور باقی کاموں پہ بڑے مناظرے کرتے ہو، ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھ کے دیکھو۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب جنتی لوگ جنت میں اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جنت میں تلاش کریں گے، ریسرچ مار رہے ہیں، لیکن جنت کی ریسرچ 9 میں آئی ہے، رزلٹ نہ نکلا، پھر تلاش کر کے جہنم کی ریسرچ ماریں گے، جہنم کی جو ہی ریسرچ ماریں گے ویڈیو سامنے آ جائے گی، لو یہ رہا میرا رشتہ دار، یہ رہا میرا دوست، میں تو اس کو جنت میں تلاش کر رہا تھا، اس کی ویڈیو تو جہنم سے ملی ہے، یہ تو جہنم میں جل رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے پھر لائیو ویڈیو کال کریں گے۔ یہ تو صحابہ نے اس دور میں مان لیا تھا جب ویڈیو کیا آڈیو کال کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ اللہ کہتا ہے ویڈیو لائیو کال کرتے ہوئے جنتی لوگ اپنے محلے داروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے سوال کریں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے، تمہارا باپ مسلمان، دادا مسلمان، اور اکٹھے پڑھنے والے، کھیلنے والے، اکٹھے بزنس اور کاروبار کرنے والے، ہم جنت میں آ گئے، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ ہم دنیا میں کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ علماء سے پوچھئے جس نے کلمہ نہیں نہ پڑھا اس پہ نماز فرض ہی نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا اس پہ نماز فرض نہیں ہے، اس سے نماز کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ نماز جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اب آپ پہ نماز فرض ہوئی ہے، اب وہ جہنم میں چیختے چلاتے ہوئے یہ نہیں کہیں گے ہم دنیا میں کلمہ نہیں پڑھا کرتے تھے، نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے 29واں پارہ ہے، پہلا جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہمیں جہنم میں کون سی چیز لے آئیے؟ جدی پشتی مسلمانوں کو کہیں گے لم نک من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم نمازیں کیسے پڑھتے، ہم غریبوں کو کھانا کیسے کھلاتے۔ اللہ نے وہ الفاظ قرآن پاک میں نقل کیے، ارے انسان میرے اور آپ کے لیے کہ آج رو لو، ہوش کر لو، آج آنکھیں کھول لو، فائدہ ہوگا، اس دن رونے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ روتے ہوئے سیدھی بات کریں گے، کہیں گے کننا نخوض مع الخائضین، ہم نے نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی، ہم نے صدقات و خیرات کہاں سے کرنا تھا، کننا نخوض مع الخائضین، ہم دنیا میں نمازیوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ہم نمازیوں کو پاگل سمجھتے تھے دنیا میں، ہم ان کو انسان نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اتنی بڑی بات، پھر اللہ پاک نے اس سے بڑی بات کی ہے، اللہ کہتا ہے ما تنفعهم شفاعت الشافعین، یہ ظالم میرے نمازیوں کا مذاق اڑانے والے، اللہ کہتا ہے لوگوں قیامت کے دن کئی لوگ سفارش کریں گے، انبیاء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، مسجدوں کے مصلی اور محراب سفارشیں کریں گے، فرشتے سفارش کریں گے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، لیکن ما تنفعهم شفاعت الشافعین، ان نمازیوں کا مذاق اڑانے والوں کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔
کسی کی قبول نہیں. آج تو شیطان نے دھوکہ دیا نا, ایک بیٹے کو نماز وہ حافظ قرآن بنا لے, وہ اتنوں کو بخشوا لے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. بے نماز آدمی کے لیے اللہ رب العزت نے معافی کا کوئی اعلان نہیں کیا. اس کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی آدمی بھی منافق سے منافق بھی بے نماز نہیں تھا. وہ جو نفاق والے ہوتے تھے وہ نمازیں دیر سے پڑھا کرتے تھے. صحابہ کہتے ہیں ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اچھا خیال رکھتے تھے. اچھا خیال, ہم سے بہتر ہے, ایماندار ہے, ہم سے نیک ہے. اللہ کہ اگر کوئی نماز چھوڑنے والا ہوتا, کہتے ہیں اگر کسی کو نمازوں میں سستی کرنے والا دیکھ لیتے تو ہمارا اچھا گمان ختم ہو جاتا تھا اس کے بارے میں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نمازوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہی ہے. فجر کی نماز کی پابندی کرنا محبت رسول ہے, ظہر کی نماز کی پابندی کرنا محبت رسول ہے, عصر کی نماز کی پابندی کرنا محبت رسول ہے, مغرب کی نماز کی پابندی کرنا محبت رسول ہے, عشاء کی نماز کی پابندی کرنا بھی محبت رسول ہے. محبت رسول کا معنی یہ ہے کہ بندہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرے. جو پابندی نہیں کرتا اس کا حال کیا ہے, ان کا شمار کن میں ہوگا, یہ آپ کو پتہ چل گیا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بیماروں کے لیے دعا کی درخواست ہوئی ہے, خصوصاً بے اولاد کے لیے بھی دعا کی درخواست ہوئی ہے. دعا کریں اللہ جن کی گودیں خالی ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آئندہ خطبۃ الجمعۃ المبارک انشاءاللہ سعودی عرب سے ہمارے شیخ ہیں, مرکزی جمعیت اہل حدیث سعودی عرب کے امیر ہیں, تو پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ وہ ادا کریں گے. تو سارے ساتھی خود بھی تشریف لائیں, ان کی زیارت بھی کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی لے کر آئیں. آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ سعودیہ سے ہمارے شیخ پاکستان میں تشریف لائے ہوئے ہیں, تو وہ انشاءاللہ ادا کریں گے. خود بھی وقت پہ تشریف لایا کریں, اپنے دوست احباب کو بھی لے کے آیا کریں. یہ ایک چھٹی ہے انشاءاللہ, اس کے بعد پھر تسلسل سے ہماری خطبات شروع ہو جائیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا شافي المرضات اشف مرضاتنا ومرضات المسلمين يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.